ویلکم بیک ٹو شہاب اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میرے جتنے بھی بہنیں ہیں اور جتنے بھی برادر ہیں، جتنے بھی دوست ہیں، ان سب کو سلام۔ آج کی ویڈیو میں فیمیلز کے لیے خاص کر اور ان ایجوکیٹڈ برادرز کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے۔ پلیز اگر آپ لوگ سوشل میڈیا پہ آتے ہو اور سوشل میڈیا پہ آنا چاہتے ہو اور اپنی سیفٹی رکھنا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے ایسے ایسے واقعات آ چکے ہیں جس میں فیمیل کے لیے بہت خطرہ اور بہت انسیف انوائرمنٹ بن چکا ہے۔ تو پلیز اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور یہ انسٹرکشن اپنے ساتھ ضرور مائنڈ میں رکھیں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، ایسے ہم ان ایجوکیٹڈ ماحول میں رہتے ہیں جہاں پہ لوگ بہت ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، بہت جنونی ہوتے ہیں، چھوٹی سی بات پہ آپ لوگوں کی جان لے سکتے ہیں۔ تو پلیز اپنی سیفٹی کے لیے یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو دی تھی، اس پہ لوگوں نے اچھے ریئیکشن دیے تھے اور بہت سے لوگوں نے بہت برا بھلا کہا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس میں اچھے والے بہت زیادہ تھے اور اچھے کمنٹ آئے تھے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پورا ایک میپ شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ فیمیل سے، آپ لوگ چھوٹی بچیاں ہیں، اسکول میں پڑھتی ہے، یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، میرڈ لائف ہے یا جہاں پہ بھی ہے، اپنی پروٹیکشن کے لیے یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ لوگ سوشل میڈیا پہ آنا چاہتے ہیں اور ایک سٹیپ لے رہے تو پلیز پہلے یہ شور کیا کریں کہ کیا آپ کا کنٹینٹ کون سا ہے، آپ کس کنٹینٹ میں جا رہے ہو، کیا آپ ایک اسکلفل لیڈی ہو، کیا کسی اچھے کنٹینٹ کی طرف جا رہے ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کون سا کنٹینٹ آپ کے لیے اچھا ہوگا اور کون نہیں کہتا، لیکن جب بھی آپ سوشل میڈیا پہ پبلک ہونا چاہتے ہو اور سوشل میڈیا پہ جب آپ آتے ہو، چاہے آپ ٹیچر ہو یا اسٹوڈنٹ ہو، بہت سے لوگ سوشل میڈیا کے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے نقصانات ہیں اور اس کے فائدے ہیں، ہر چیز کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہے۔ آج کل اس سوشل میڈیا سے لوگ کاروبار بھی چلاتے ہیں۔ تو اگر آپ پبلک میں آنے چاہتے ہیں تو پلیز پہلے اپنے گھر والوں سے اس چیز کے بارے میں بات کیا کریں، اپنے برادر، اپنے ہسبینڈ یا جب بھی ہو، ان کو اپنے بیک سپورٹ میں ضرور کیا کرے، کیونکہ صرف اپنے لوگ ہی آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ یہ دنیا درندوں سے بری پڑی ہے، آپ لوگوں کا استعمال ہو سکتا ہے اور پھر آپ لوگ بعد میں پچھتائیں گے۔ تو جب بھی کوئی ڈیسیشن لیتے ہو تو اپنے گھر والوں کو، اپنے ہسبینڈ کو یا اپنے برادر کو، ان سب کو اس معاملے میں رکھیں کہ میں یہ کنٹینٹ شیئر کر رہا ہوں یا میں یہ چیز سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ لوگ مجھے اس میں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب بھی آپ کوئی کنٹینٹ بناتے ہو تو کم از کم ان سے 15-20 لوگ، اپنے لوگ، ٹرسٹڈ لوگوں سے رائے لے لے کہ یار میں یہ کنٹینٹ بنا رہا ہوں، کیا یہ معاشرے کے لیے اچھا ہے، کیا یہ میرے لیے اچھا ہے، کیا یہ اس انوائرمنٹ میں مجھے سیف بنا سکتا ہے کہ نہیں، کیا یہ میرے لیے پروٹیکٹیو ہے کہ نہیں۔ کیونکہ آج کل آپ تھوڑا سا بھی ایک غلط جملہ یا غلط حرکت کی وجہ سے آپ کی جان جا سکتی ہے۔ تو یہ میں نے ان فیمیلز کے لیے، ان سسٹر کے لیے، ان چھوٹی بہنوں کے لیے جو سوشل میڈیا پہ ہے، تو اس کے لیے میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں۔ اور جو لوگ پبلک نہیں کرنا چاہتے اور پھر بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، ان سسٹر کے لیے سب سے انسٹرکشن یہ ہے کہ اپنی پروفائل ہمیشہ پرائیویٹ کیا کریں۔ اگر سوشل میڈیا پہ نہیں آنا چاہتے، صرف اس کا استعمال کر رہے ہو، چاہے واٹس ایپ یا انسٹاگرام، فیس بک، لوگ پوسٹوں کے لیے، معلومات کے لیے دیکھتے ہیں، تو پلیز اپنی پروفائل کو پرائیویٹ کیا کریں، کیونکہ آج کل معاشرہ کچھ ایسا بن چکا ہے کہ آپ کے چھوٹے سے بھی پکچر، حالانکہ پکچر سے کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ بھی لوگ اس کے اسکرین شاٹ، اس کے پکچر لے لے کے لوگ ادھر ادھر شیئر کر رہے ہیں اور ایک پروپیگنڈا پلایا جا رہا ہے آپ کے محلے میں، چاہے آپ کے گاؤں میں۔ اب تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد، آپ لوگوں کے، ہمارے ملک میں اتنے ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں، اتنے شعور والے نہیں ہیں کہ پھر وہ افواہ کو یا اس ہر چیز کو پھر وہ لوگ سچ مان لیتے ہیں اور آپ کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی اپنا صحیح یوزر نیم شیئر نہ کیا کرے جب انوائرمنٹ آپ کو پتہ ہو کہ سیف نہیں ہے، یہاں پہ لوگ آپ کی رائے پہ قدر نہیں کرتے، تو پھر بھی کبھی بھی اپنا یوزر نیم، یا جب بھی آپ کس چیز پہ کمنٹ کر رہے ہو، چاہے آپ اپنے محلے یا چاہے اپنے علاقے کی چیز پہ کمنٹ کر رہے ہو، اور اب اس میں اپنا یوزر نیم بالکل اپنا والا استعمال نہ کیا کرے، کیونکہ اس سے بھی بہت سے مسئلے بنتے ہیں۔ لوگ اس کے اسکرین شاٹ لیتے ہیں اور باقاعدہ گروپ میں ایک میسیجز جاتے ہیں اور آپ لوگوں کی پھر تذلیل ہوتی ہے اور آپ لے کے خاندان والوں کو، گھر والوں کو یہ میسیجز جاتے رہتے ہیں۔ تو یہ میں صرف آپ لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے، میں یہ نہیں کہتا، باقی آپ جو فیمیل کانفیڈنٹ ہیں، میں نے بہت سے کمنٹ دیکھے، ماشاءاللہ بہت سے فیمیل کانفیڈنٹ تھے اور بہت اچھے، کیونکہ وہ ایجوکیٹڈ تھے، ان کو شعور اور تعلیم ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، اس کو اپنی پروٹیکشن کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ یہ ان کو میں کر رہا ہوں جو بیچارے جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ تھرڈ نمبر، کبھی بھی لوکیشن ٹیگ نہ کرے، جہاں پہ بھی آپ پوسٹ ڈال رہے ہو، یا فیس بک پہ یا انسٹا پہ یا جہاں پہ بھی، اپنی لوکیشن کا کسی کو نہ بتائے کہ میری لوکیشن کہاں پہ ہے، کہاں پہ نہیں ہے۔ لوگ آج کل بہت غصے میں ہوتے ہیں، خدا کی قسم لوگوں کا خون سفید ہو چکا ہوتا ہے، لوگ یہ نہیں دیکھیں کہ آپ ہے کون، بس
اللہ معاف کرے ایسے حالات آ چکے ہیں کہ کوئی بھی پروٹیکٹ نہیں ہے اس معاشرے میں۔ پھر ہے کہ اپنے ایموشنل اور پرسنل چیزیں کبھی سوشل میڈیا پہ شیئر نہ کریں، اور نہ اس کے بارے میں کسی کو معلومات دے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ میرا یہ ہے، یہ میرا، کبھی بھی فیملی اور ان چیزوں کی معلومات نہ دیا کرے، کیونکہ ان کی وجہ سے بھی آپ لوگوں کو بڑا مسئلہ آ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کسی کے ساتھ باتیں شیئر کرنے سے پہلے ضرور سوچیے۔ سوشل میڈیا پہ آپ کسی کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کر رہے ہو یا جو بھی کر رہے ہو، پہلے اس دیکھیں وہ ٹرسٹڈ ہے کہ نہیں، کیونکہ آج کل ان چیزوں میں آپ لوگوں کو بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ آن لائن فراڈ اور بلیک میلنگ سے اپنے آپ کو بچائے۔ آج کل فیمیل لوگ، چاہے وہ اسکول میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، جہاں پہ بھی ہو، آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے مرد ایسے یا سارے لڑکے ایسے، بہت سے لڑکے ایسے ہیں جو آپ کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے، آپ سے پکچر لے کے، آپ سے غلط وعدہ کر کے آپ لوگوں کو پھر بلیک میل کرتے ہیں۔ آپ لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، ہزاروں بلیک میلنگ کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن اس بلیک میل سے بچنے کے لیے آپ لوگ صرف ایک دفعہ بھی اگر آواز اٹھائے نا، کیونکہ آپ لوگ جتنے بھی پروگرام دیکھتے ہیں اس میں بلیک میلر کیا کرتا ہے، وہ لڑکیوں کو ڈراتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اگر لڑکی ڈرتی رہی تو میں کچھ بھی کر لوں گا۔ حالانکہ لڑکی اگر ایک دفعہ کسی ٹرسٹڈ بندے کو بھی کہہ دینا تو بلیک میلر کی دجیاں اڑ جائیں گی۔ یہ سارے بزدل ہوتے ہیں، بس صرف لڑکیوں پہ اپنا روب جما لیتے ہیں اور ان کے ساتھ پتہ نہیں ایسے ایسے حرکات کر لیتے ہیں، اور لڑکی بیچاری اپنے ڈر کی وجہ سے نہ گھر والوں کو بتا سکتی ہے اور نہ پیمنے۔ تو آپ لوگ پھر ایسے بندے کو بتائیں، ٹرسٹڈ بندے، تاکہ وہ آپ کو اس سچویشن سے ضرور نکالے، کیونکہ آج کل بلیک میلنگ بہت زیادہ ہے۔ خدا کی قسم کسی پہ ٹرسٹ نہ کرے، سوائے اپنے ماں باپ کے یا کسی اپنے بہن بھائی پہ، اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، باقی کسی بھی دوست پہ بھی آپ یقین نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک ایسا زمانہ ہے جس میں لوگ بہت وحشی بن چکے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے موبائل یوز کر رہے ہو یا کہیں پہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ یوز کر رہے ہو تو کسی کو اپنا موبائل بغیر اجازت کے نہ دے، کیونکہ ڈیجیٹل سیفٹی بہت ضروری ہوتی ہے۔ ڈیجیٹل سیفٹی ضرور یوز کیا کرے، کسی کے موبائل میں اپنا اکاؤنٹ لاگ ان نہ کیا کرے، اس کو ضرور آپ لاگ آؤٹ کیا کرے، کیونکہ آپ کے معلومات کہیں پہ سے بھی شیئر ہو سکتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، ساری ظاہر ہوتی ہے، تو اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھے کہ ڈیجیٹل سیفٹی کیسی ہوتی ہے۔ دوسری بات، ایویڈنس رکھنا سیکھے۔ آپ لوگوں کو غلط میسج آتے ہیں، آپ لوگوں کو لوگ تنگ کر رہے ہیں، اس کا اسکرین شاٹ، اس کا رپورٹ لیا کرے، اور اس کو آپ ڈائریکٹ، اگر آپ لوگوں کو کوئی تھریٹ یا کوئی پریشر ہو یا کوئی بلیک میل کر رہا ہو تو اس کا اسکرین شاٹ لیا کرے، اس کی پوری معلومات لیا کرے، اور پھر آپ لوکل تھانے میں یا کہیں پہ بھی اس کو ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن ڈرے مت، بالکل نہ ڈرے، انوائرمنٹ کو جج کیا کرے کہ انوائرمنٹ میں کیا چل رہا ہے، پھر اس کے حساب سے اپنے ڈیسیشن لیا کرے۔ جو بھی آپ کو تنگ کرے اس کو بلاک کیا کرے، پلیٹ فارم پہ رپورٹ کیا کرے، بالکل اس کو اپنے سامنے نہ رکھے، اور جب بھی کوئی تھریٹ ہو تو اپنے قریبی ٹرسٹڈ بندے کے ساتھ وہ شیئر کیا کرے۔ یہ میں آخر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ ٹرسٹڈ انسان سے باتیں شیئر کیا کرے۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا، اگر آپ لوگ کسی کے ساتھ تھوڑا سا بھی مسئلہ شیئر کرتے ہیں، خدا کی قسم کوئی بھی ٹرسٹڈ آج کل نہیں رہا۔ آپ لوگوں کو خود اپنے علاقے میں بھی پتہ ہوگا کہ آج کل کیا چل رہا ہے۔ تو جب بھی کوئی چیز شیئر کر رہے ہو، چاہے وہ پکچر ہو یا جو بھی ہو، پہلے اس بندے کی معلومات وہ ہے کون، کیا وہ اس پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، پھر اپنی معلومات شیئر کیا کرے۔ پھر لاسٹ میں بردرز کے لیے یہ سارا ایک اچھا میسج ہے۔ دیکھیے، ہمیشہ ہم اپنے سسٹر کے یا جو بھی لڑکیوں یا کی بات آتی ہے یا جتنے بھی عورتوں کی بات آتی ہے، ہمیں غیرت آتی ہے، لیکن ہمیں غیرت اس ٹائم بھی آنی چاہیے جب ہم اس کو ایجوکیشن دینا چاہتے ہو۔ کیا آپ نے اپنی سسٹر کو تعلیم دی ہے؟ کیا اس کو آپ پروٹیکشن دے رہے ہو؟ کیا اس کے ساتھ آپ ہر بات شیئر کر رہے ہو؟ کیا آپ نے اس کو ایز اے فرینڈ بنایا ہے؟ کیا وہ تمہارے ساتھ بات کرنے میں ہچکچاتی ہے یا نہیں؟ اس کے ساتھ اتنا گپ شپ رکھے کہ وہ کبھی بھی اس کو اگر کوئی ایسی بات محسوس ہو جائے کم از کم وہ آپ کے ساتھ شیئر تو کر سکیں۔ آج کل بہت سے بہنیں بیچارے ڈر کی وجہ سے، اپنے بھائیوں کی وجہ سے اور اپنے ماں باپ کی وجہ سے باتیں شیئر نہیں کرتے۔ تو میں جتنے بھی بھائی ہیں یا جتنے بھی مرد حضرات ہیں، پلیز اپنے بیٹیوں پہ اور جتنے بھی اپنے بہنیں ہیں ان کو سپورٹ کیا کرے۔ کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس غلطی کا اس کو ایسا احساس نہ دلائے کہ وہ پھر آپ کے ساتھ کبھی باتیں شیئر نہ کیا کرے۔ تو جب باتیں شیئر نہیں ہوتی پھر بڑے مسئلے بن جاتے ہیں، پھر وہ لوگ بلیک میل ہو جاتی ہے، وہ ان کو لوگ قتل کر دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں کیا جاتا۔ تو جتنے بھی میرے ایجوکیٹڈ بھائی ہے یا جتنے بھی بردر ہے، پلیز جتنے بھی آپ کی بیٹیاں ہے یا آپ کی سسٹر ہے یا آپ کی جتنے بھی بیویاں ہے، ان کے ساتھ ہر چیز ڈسکس کیا کرے، اور ان کے ساتھ اتنا فری ہو جائے کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہر بات شیئر کر سکے بلا جھجک۔ تو تب انشاءاللہ ان کی پروٹیکشن ہوگی اور ہمارا معاشرہ صحیح بنے گا۔ تو یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی، لیکن یہ سب فیمیل حضرات کے لیے ہے، جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے ہے، تاکہ ان کی پروٹیکشن ہو جائے، کیونکہ آج کل اس معاشرے کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اور بہت سے ٹک ٹاکر ہو یا بہت سے لوگوں کی سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا آج کل کوئی کس کو مار رہا ہے اور کوئی کس کو مار رہا ہے۔ تو پلیز ویڈیو کو لائک کرے، اور سوری ویڈیو لمبی ہو گئی،
باقی جتنے بھی غلط کمنٹ کر رہے یوٹیوب پہ، میں اس کے لیے صرف یہ کہوں گا کہ اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے، کیونکہ آج کل پاکستان میں ہر کوئی اگر اسلام کا مسئلہ جائے تو سارے مفتی بن جاتے ہیں، اگر دیوار بنانی ہو تو سارے انجینئر بن جاتے ہیں، اگر کسی سے مرض کی دوا پوچھنی ہو تو وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے. کسی کے پاس صحیح نالج نہیں ہوتی، لیکن وہ آپ لوگوں کو بس فتوے دے رہے یا کوئی میڈیسن دے رہے بدیں. لیکن ایسے لوگوں سے ضرور بچیں اور اپنا خیال رکھیں. والسلام.